الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم شفا على حفرة من النار فأنقذكم منها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. قابل عزت حاضرین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشی عزت دار خواتین اسلام اور پیارے بچوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، عزت و بزرگی صرف اور صرف اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے لیے ہے، جس نے ہم سب کو انسان بنایا اور انسان بنانے کے بعد سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ ہم سب کو مسلمان بنایا۔ درود و سلام ہوں تمام نبیوں پر، تمام پیغمبروں پر بالعموم، اور خصوصاً ہم سب کے پیارے نبی، آخری نبی، محبوب نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ سب سے پہلے میں آپ سب کو یہ وصیت کرتا ہوں، اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہیں۔ آج جس موضوع کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے آیا ہوں، وہ موضوع وقت کی بہت اہم ضرورت ہے، اور صرف دور حاضر کی نہیں بلکہ ہر دور کی سخت ضرورت ہے، اور وہ موضوع ہے اتحاد و اتفاق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ہم سب کو تمام باتیں سننے کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ دنیا کے اندر عیسائیوں کی تعداد کے بعد سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی ہے، اور پوری دنیا کے اندر ہر 5واں آدمی مسلمان ہے، اور اسلام پوری دنیا کے کونے کونے میں، ایشیا میں، یورپ میں، افریقہ میں
مسلمانوں کی تہذیبیں الگ ہیں، کلچرز الگ ہیں، کوئی ہندی بولنے والا، کوئی اردو بولنے والا ہے، کوئی بنگالی بولنے والا ہے، کوئی افریقن بولنے والا ہے، کھانے پینے کا طریقہ الگ ہے، کوئی چاول کھاتا ہے، کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی گوشت کھاتا ہے، کوئی سبزی کھاتا ہے، کپڑے پہننے کا طریقہ الگ ہے، کوئی جبہ پہنتا ہے، کوئی کرتا پہنتا ہے، کوئی پیٹ پہنتا ہے، عجیب عجیب طریقے کے لباس ہے، مختلف انداز کے لباس ہے۔ تم سارے انسان آپس میں الگ ہے، کوئی ہندوستان کا رہنے والا، کوئی سعودی کا رہنے والا، کوئی بنگلہ دیش کا رہنے والا ہے، لیکن ایک چیز تمام مسلمانوں کو جوڑتی ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دنیا کے اندر کوئی بھی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، کوئی بھی غذا کھانے والا ہو، لیکن اگر وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں، تو وہ ہمارا دینی بھائی ہے، وہ ہمارا کلمہ گو بھائی ہے، وہ ہمارا اسلامی بھائی ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ ایک مالا ہے، اور اس مالا کے اندر ہم سب پروئے ہوئے ہیں۔ آدمی کیسا بھی ہو، لیکن جب وہ مسلمان ہوتا ہے تو ہمارے دل میں اس کے لیے محبت پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ محبت، یہ پیار اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا، اور ذرا یاد کرو تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، جب یہ اسلام آیا مدینہ کے اندر دو بڑے بڑے قبیلے اوس اور خزرج آپس میں لڑتے رہتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی ان کے درمیان پیار و محبت کو قائم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، اور یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے خون کے لیے بے قرار رہا کرتے تھے، تمہارا کوئی ان کو مل جائے تو قتل کر دیتے تھے، ان کا کوئی تمہیں مل جائے تو چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتے تھے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اسلام کے ذریعے، کلمے کے ذریعے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں کے اندر محبت کو ڈال دیا۔ وَكُنْتُمْ شَفَا عَلَى حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، ارے تم تو جہنم کے گڈھے کے قریب تھے، لیکن ہم نے تم کو بچا لیا، وہاں سے نکال لیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تم کو آپس میں ایک دوسرے کا غمگسار بنا دیا، آپس میں ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا۔ جب مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر کے مہاجروں کو انصاریوں کا بھائی بنا دیا، اور انصاریوں نے ایسی محبت دکھائی، ایسا بھائی چارہ دکھایا کہ اپنی پراپرٹی میں آدھا شریک کر لیا۔ انصاری صحابی کا باغ ہے، مہاجر صحابی سے کہا کہ آپ کو کھیتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کماؤں گا اور جو بھی پروفٹ ہوگا آدھا آپ کا آدھا میرا ہوگا۔ اپنے گھر میں شریک کر لیا۔ کسی نے تو یہاں تک کہہ ڈالا میری دو بیویاں ہیں، ان کو دیکھ لو جو تمہیں پسند آئے اس سے شادی کر لو، میں طلاق دے دیتا ہوں۔ ایسا بھائی چارہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا تھا، ایسا اتحاد اور ایسا اتفاق مسلمانوں کے درمیان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا تھا۔ ایک مرتبہ کا موقع ہے، کسی مسئلے پر غالباً جانوروں کو پانی پلانے کا مسئلہ تھا، انصار اور مہاجروں میں جھگڑا ہو گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچنے والی تھی کہ تلواریں نکل آئیں۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں موجود تھے، آپ کو خبر ملی، آپ دوڑ کر کے گئے، انصار و مہاجر کے درمیان کھڑے ہو گئے اور فرمایا آئے انصاریوں، آئے مہاجروں، ایک دوسرے پر تلوار اٹھانے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار چلاؤ۔ صحابہ نے اپنی تلواروں کو پھینک دیا۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش تھی، آپ نے مسلمانوں کو یونٹی کے اندر، ایک اتحاد کے اندر آپ نے ہمیشہ قائم رکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک مسلمانوں کو ایک کیا، اتحاد قائم رکھا۔ یہ اسلام کی بنیادی چیزوں میں سے ایک چیز ہے کہ مسلمان دنیا میں جہاں بھی رہے متحد رہے۔ لیکن آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا، کہہ لینے دیجئے، آج محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جلسے کروا کر کے آج لوگ مسلمانوں میں آپس میں لڑائیاں کروا رہے ہیں۔
اختلاف پیدا کر رہے ہیں، فلاں کی مسجد میں نہ جانا، فلاں سے سلام نہ کرنا تو نکاح ٹوٹ جائے گا۔ ارے جس نبی نے یہ فرمایا کہ جس کو جانتے اس کو بھی سلام کرو اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو، بھلا ایک مسلمان کو سلام کرنے سے نکاح کیسے ٹوٹ سکتا ہے؟ فلاں کی مسجد میں نہ جانا، فلاں کی مسجد میں چلے گئے نماز قبول نہیں ہوگی، فلاں تمہاری مسجد میں آ جائے تو مسجد کو دھونا پڑے گا۔ جس رسول نے پوری زندگی مسلمانوں کو ایک کرنے میں لگا دی، آج اس رسول کا نام لے کر کے میرے بھائیوں مسلمانوں کو لڑایا جا رہا ہے، اختلاف پیدا کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھو، جب تک مسلمان متحد رہے، تاریخ کا سب سے سنہرا دور رہا، اور جب مسلمان فرقوں میں بڑھ گئے، جب مسلمان ٹولیوں میں بڑھ گئے، جب مسلمان اختلاف کا شکار ہوئے، جو بام عروج مسلمانوں کو ملا تھا، ذلت ان کا مقدر بن گئی، رسوائی ان کا مقدر بن گئی، ذلت ان کا مقدر بن کر کے رہ گئی۔ جب تک مسلمان متحد تھے کامیاب تھے، اور جب سے اختلاف شروع ہوا مسلمان ذلت کے گڈھے میں گرتا گیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتحاد موجودہ وقت کی میرے بھائیوں سب سے اہم ضرورت ہے۔ ہمارے اندر اختلاف ہے اور رہیں گے اختلاف ہمیشہ، یہ یاد رکھیے۔ نیت باندھنے کا اختلاف رہے گا، رفع الیدین کا اختلاف رہے گا، بہت سے اختلاف رہیں گے، لیکن ایک چیز میں میرے بھائیوں میرا خیال ہے کسی کا اختلاف نہیں، نہ بریلوی کا اختلاف ہے، نہ دیوبندی کا اختلاف ہے، نہ اہل حدیث کا اختلاف ہے، نہ جماعت اسلامی کا اختلاف ہے، کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کلمے کی بنیاد پر ہم کیوں ایک نہیں ہوتے؟ اس کلمے کی بنیاد پر ہم ایک دوسرے کے لیے اپنی باہوں کو اور اپنے سینوں کو کیوں نہیں کھولتے؟ اختلافات ہیں وہ مدارس تک ہیں، اختلافات ہیں وہ ہماری کتابوں تک ہیں، لیکن میرے بھائیوں اس کے باہر ہم مسلمان ہیں، ہم سب کو ایک چیز جوڑتی ہے، اور وہ کلمہ طیبہ ہے جو آپ نے بھی پڑھا ہے، جو ہم نے بھی پڑھا ہے۔ تو آج موجودہ وقت میں اتحاد کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ پرسوں روشنی گل کر کے، بتی بجھا کر کے ہم نے اپنے اتحاد کا ثبوت دیا کہ ہم اس بل کے خلاف ہیں۔ میرے بھائیوں بہت سنہرا موقع تھا، بہت خوشی کا موقع تھا، لیکن ضرورت ہے ہم شریعت کے ہر مسئلے پر اتفاق کریں، شریعت کے ہر مسئلے پر مل کر کے کھڑے ہوں، ضرورت اس بات کی ہے آج۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم مثل الجسد الواحد۔ تمام مسلمان مومنوں کی مثال کہیں کا بھی رہنے والا ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، وتعاطفہم وتراحمہم۔ کانٹا کسی کے پیر میں چبھتا ہے تو تکلیف کوئی اور محسوس کرے، مسلمانوں کی مثال ایسی ہونا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی کو تکلیف ہو تو ہمارے دل میں بھی درد ہو۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں اور آپ میں جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھنے والے ہیں؟ آج ہمارے پڑوسی نے کھانا کھایا نہیں کھایا، ہمارے گھر میں اچھی اچھی غذائیں بن رہی ہیں اور ہمارے پڑوسی کے گھر میں کب سے چولہا نہیں جلا ہے، ہمارے بچے عمدہ عمدہ لباس پہن رہے ہیں، ہمارے بچے روز سیب اور اچھے اچھے پھل کھا رہے ہیں، ہمارے پڑوسی کا بچہ دیکھ کر کے تڑپتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے پڑوسی کا خیال رکھتے ہیں؟ تمام مسلمان تو جسم کی طرح ہے نا۔ فلسطین کے اندر مسلمانوں کو گاجر مولی سے بھی زیادہ بدتر طریقے سے کاٹا جا رہا ہے۔ ہم اور آپ بہت ہمدرد ہیں، لیکن مجھے یہ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو نماز میں ان کے لیے دعا کرتے ہیں؟ اگر شاید ہاتھ اٹھانے کا میں حکم دے دوں تو 10 یا 15 لوگوں میں سے کوئی ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ تمام مسلمان تو جسم کی طرح ہے نا۔ اگر مارا ان کو جا رہا ہے تو تکلیف ہمارے دل میں بھی ہونا چاہیے۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم ان کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم للمسلم کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ تو مسلمانوں کی مثال آپس میں ایسی ہے جیسے ایک بلڈنگ ہو، یشد بعضہ بعضا، اور ہر ایک آئٹم دوسرے آئٹم کو تقویت پہنچاتا ہو۔ یعنی کہ آپ نے ایک بلڈنگ بنائی، پلر لینٹر کے لیے ذریعہ ہے، اگر پلر نہ ہو تو لینٹر کمزور ہو جائے۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کی مثال ہے، ہر ایک دوسرے کو تقویت پہنچاتے ہیں۔ المسلم للمسلم یشد بعضہ بعضا۔ تو میرے بھائیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اتحاد کے لیے کتنی پریشانی جھیلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، 80 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، شاید وہاں کے لوگ اسلام لے آئے، لیکن جب اللہ کے نبی گئے تو امیدوں پہ الٹا ہوا۔ وہاں اللہ کے نبی کو مارا پتھروں سے، اور اتنا مارا کہ آپ
آپ کی نعلین مبارک میں خون جم گیا. فرشتہ آیا اور کہا اللہ کے حبیب اگر آپ حکم دے ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے درمیان پیس دیا جائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, اگر یہ ایمان لے کر کے نہ آئے تو ان کی آنے والی نسلیں ایمان لے کر کے آئیں گی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خیال کیا. آج ضرورت ہے میرے بھائیوں ہم ایک پلیٹ فارم پر آئیں, ہم اتحاد کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیں, ہم اتحاد قائم کریں. میرے بھائیوں اپنے مسلکی اختلافات بعد میں, سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اتحاد کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی اتحاد کا فارمولہ کیا؟ ہر چیز کا فارمولہ طریقہ ہوتا ہے, اتحاد کا طریقہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں یاد رکھو اتحاد کا بس ایک طریقہ ہے, ایک طریقہ, اور وہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے اندر بتایا. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. سورہ آل عمران آیت نمبر 103 دیکھیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو, وَلَا تَفَرَّقُوا, فرقوں میں نہ بٹو. اب اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر فرماتے ہیں ترکت فیکم امرین لن تضلوا بعدہما, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں, اس کو پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کتاب اللہ و سنتی, ایک اللہ کی کتاب اور دوسرا میری سنت. یعنی اللہ کی رسی کتاب و سنت ہے, اور جو آدمی اس کو پکڑے رہے گا کبھی گمراہ نہیں ہوگا. معلوم یہ چلا اتحاد میرے بھائیوں کتاب و سنت پر ہو سکتا ہے. تمام لوگ کتاب و سنت پر آ جائیں, مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے گا. آج جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ کتاب و سنت سے دوری کی وجہ سے. کیا ہوا 3 طلاق کا مسئلہ؟ ہم نے تو شروع سے کہا ہے, ہر اجلاس میں کہا ہے, ہر وقت ممبر پہ کہا ہے کہ آپ کے طلاق دینے کا طریقہ غلط ہے, اس کو بدلا جائے. بھئی طلاق دینے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے کہہ دے طلاق کہہ دی اس نے, اب 3 مہینہ بیوی اس کے گھر میں رہے گی. اگر 3 مہینے کے اندر وہ لوٹ سکتا ہے, رجوع کر سکتا ہے تو رجوع کر لے, اور 3 مہینے اگر اس نے رجوع نہیں کیا تو 3 مہینے کے بعد وہ اپنے گھر چلی جائے گی. لیکن پھر اگر نکاح کرنے کی گنجائش, اگر وہ نکاح کرنا چاہے اس کا شوہر, تو نکاح کر سکتا ہے. یہ صحیح مسئلہ ہے طلاق کا. لیکن ہوتا کیا ہے, غصے میں آیا 3 طلاق دے, بیوی حرام. اب اس کو احساس ہوا کہ میں نے غلط کیا ہے. اب وہ گیا مفتی صاحب کے پاس, کیا کروں, میں نے 3 طلاق دے دی. مفتی صاحب نے کہا بھائی بیوی تو تمہاری حرام ہو گئی, اب حلالہ کرواؤ. جو چیز اللہ کے نبی نے حرام کی اس کو حلال قرار دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت تو حلالہ کرنے والے اور حلالہ کروانے والے پر. آج مفتی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام ہو چکی ہے, اب آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا. اور پھر ایسے وقت میں عادل ریاضی صاحب کام آتے ہیں. آدمی آ رہے 200 کلومیٹر دور سے, عادل صاحب میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا, مفتی صاحب نے تو کہہ دیا بیوی حرام ہو گئی. مولانا عادل صاحب مسئلہ بتاتے ہیں کہ نہیں, آپ کی بیوی آپ کے اوپر حرام نہیں ہوئی, آپ نے طلاق دے دی ہے. اب 3 مہینے تک گنجائش ہے رجوع کرنے کی, اور آپ نے اگر رجوع نہیں کیا ہے تو آپ کی بیوی کی آپ سے طلاق ہو گئی اور وہ چلی جائے گی. لیکن اگر آپ دوبارہ نکاح کرنا چاہیں اس سے تو کر سکتے ہیں. یہ مسئلہ قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگر یہ پہلے ہمارے ہندوستان کے مسلمان سمجھ گئے ہوتے تو شاید میرے بھائیوں آج یہ جو مسئلے ہوئے ہیں کورٹ کے, اور یہ ہمارے سامنے نہیں. کیوں؟ اتحاد نہیں ہے. یہ اس کو کافر کہہ رہا ہے, وہ اس کو کافر کہہ رہا ہے. جس رسول نے مسلمان بنایا وہ سب ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں. کہنے کو بہت سی باتیں ہیں. تو میرے بھائیوں موجودہ وقت کی ضرورت اتحاد ہے. ہماری شریعت ہر چیز میں اتحاد کی تعلیم دیتی ہے. کبھی جاؤ خانہ کعبہ کا منظر دیکھ لو, صفیں لگ جاتی ہیں, غریب بھی کھڑا, امیر بھی کھڑا ہے, کالا بھی کھڑا ہے, گورا بھی کھڑا. آپ کہاں کے ہیں کوئی پرواہ نہیں, آپ کے پاس کھانے اور کمانے کو پیسے نہ ہو, اور اگر سعودی کا بڑا سیٹ لگا ہے تو آپ کو کوئی روک نہیں سکتا ہے اس کے بغل میں نماز پڑھنے سے. شاعر نے کہا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. یہ اسلام کا حکم ہے. ہمارے ہندوستان کے اندر ہندو دھرم کے بہت سے ایسے مندر ہیں کہ جہاں فلاں برادری کا نہیں جا سکتا ہے, فلاں ذات کا ہندو نہیں جا سکتا ہے, لیکن ہمارے یہاں ہماری مساجد میں کوئی بھی کسی بھی مسلک کا ہو نماز پڑھ سکتا ہے, کسی کو روک نہیں ہے. اور میرے بھائیوں یاد رکھو, اگر اختلاف کرو گے تو کمر توڑ دی جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ کی اطاعت رسول کی اطاعت کرو, ولا تنازعوا, آپس میں جھگڑا نہ کرو, فتفشلوا وتذهب
برابر یہ حکم، اگر جھگڑا کرو گے تو بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تمہارا پاور ختم ہو جائے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا ایک ہو جائے تو بن سکتے ہیں خورشید مبیں، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو۔ بہرحال میرے بھائیوں، ہم ضرورت ہے ہم سب متحد ہو کر کے رہیں، اور اتحاد کی بنیاد کتاب و سنت ہونا چاہیے۔ نہ میرا مسئلہ چلے گا، نہ تیرا مسئلہ چلے گا، نہ آقا کا مسئلہ چلے گا، نہ وزیر کا مسئلہ چلے گا۔ مسئلہ وہی قابل قبول ہوگا جو رب کے قرآن سے ہوگا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہوگا۔ میرے بھائیوں، چونکہ مجھے لمبی گفتگو آج کرنا تھی، لیکن حالات چونکہ ایسے ہیں کہ میں گفتگو کرنے سے قاصر ہوں۔ گرمی سخت ہے، حالات موسم اس وقت جے پور کا کیسا آپ کو پتہ ہے۔ باہر آپ کو معلوم ہے مسجد سے زیادہ باہر بھیڑ ہوتی ہے اور ہر جمعے کے دن ٹینٹ لگتا ہے، لیکن آج ٹینٹ کسی وجہ سے نہیں لگ سکا ہے، چونکہ دھوپ بھی ہے، باہر والوں کو پریشانی بھی سخت ہوگی۔ اسی لیے میں اپنے خطبے کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ، اے الہ العالمین ہم سب کو متحد رہنے کی توفیق نصیب فرما، الہ العالمین ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما، جب تک زندہ رہیں توحید پر رہیں اور جب خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وما توفیقی الا باللہ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔